کہ اس کے بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ قرآن پاک صرف عبادات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کی نفسیات، اخلاق اور معاشرت کو سمجھنے جیسے مضامین بھی شامل ہیں۔ قرآن کے قصوں میں ہمیں فرشتے نہیں بلکہ انسان نظر آتے ہیں، انسان اپنی کمزوریوں، جذبات اور غلطیوں کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو قرآن کا وہ قصہ سنانے جا رہے ہیں جو انسانی تاریخ کے پہلے قتل، پہلی حسد کی آگ اور پہلی نافرمانی کے انجام کو بیان کرتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا۔ یہ قصہ صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج کے انسان کی کہانی ہے، یہ میرے اور آپ کے نفس کی کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنا دو۔ قرآن یہاں نام نہیں لیتا، لیکن مفسرین کے مطابق ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ یہ دونوں ایک ہی ماں باپ کے اولاد تھے، ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، لیکن انجام زمین و آسمان جتنا مختلف ہوا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ کرنا چاہا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابیل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اسے اقلیمہ سے نکاح کرنا تھا جو اسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ یہ قربانی صرف جانور کی نہیں تھی، یہ دراصل دلوں کے حال کا امتحان تھا۔ حابیل ایک چرواہا تھا، اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے اچھی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کمزور، ناقص اور بے دل فصل پیش کر دی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے کہ اللہ کو عمل نہیں، نیت پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ گویا یہاں مسئلہ کوانٹٹی کا نہیں بلکہ تقوی کا تھا۔ حابیل کا دل جھکا ہوا تھا، قابیل کا دل اکڑا ہوا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قابیل کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یاد رکھیے، حسد وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو جلا دیتی۔ اسی حسد میں قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اسے سمجھایا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تھا۔ پھر حابیل نے جو جواب دیا، قرآن پاک نے اسے محفوظ کر لیا۔ اس نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ مینیفیسٹو ہے پوری انسانیت کے لیے۔ حابیل طاقت رکھتا تھا مگر اس نے اخلاق کو چنا، اس نے خوف خدا کو چنا، اور یہی فرق ہے طاقتور انسان اور متقی انسان میں۔ اس قتل پر قرآن پاک پہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ یہاں قتل قابیل نے کیا، لیکن فیصلہ اس کے نفس نے کروایا، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب نفس کو لگام نہ دی جائے تو وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہو گیا، وہ لاش کے ساتھ کھڑا رہا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر دوسرے مردے کوے کو دفن کرتا ہے۔ قابیل نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ یہاں قابیل کو ندامت تو ہوئی مگر توبہ نہیں۔ یہ پھر ایک سبق ہے کہ ندامت اگر توبہ میں نہ بدلے تو نجات نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، پرندوں اور درندوں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا۔
یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی تک نہیں آئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، وہ یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا۔ وہ یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ اس واقعے میں آج کے انسان کے لیے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اور خون ناحق ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ تیسرا یہ کہ خون ناحق کتنا بڑا عظیم جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرا۔ اور چوتھا یہ کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں، بلکہ نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات، آج کے انسان کے لیے پیغام کہ آج کا قابیل وہ ہے جو حسد میں جلتا ہے، جو دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں کرتا، جو انا میں حق کو رد کر دیتا ہے اور جو غصے میں حد پار کر جاتا ہے۔ اور آج کا حابیل وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کو طاقت سمجھتا ہے، جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہمیں ہر دن کرنا ہوتا ہے کہ میں حابیل بنوں گا یا قابیل۔